کیا منظر ہوگا جب ایک پائلٹ اچانک پرواز کے قابل نہ رہے اور ایئر کرافٹ خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کرے۔ یہ نہ ہی سیمولیٹر ٹریننگ ہے اور نہ ہی ٹیسٹ فلائٹ، بلکہ ایک کمرشل فلائٹ میں زندہ انسانوں کے ساتھ آسمان کے بیچوں بیچ۔ یہ لمحہ نہ صرف خطرناک تھا بلکہ ایوییشن کی تاریخ کا وہ پہلا موقع تھا جب ایمرجنسی ٹیکنالوجی نے حقیقی زندگی میں سب کچھ بدل دیا۔ سبسکرائب کیجیے میڈے اخبار، جہاں ہر پرواز کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ 20 دسمبر 2025 ہفتے کی صبح کولوراڈو کی فضاؤں میں ایک ایسا واقعہ خاموشی سے رونما ہوا جو آپریشنل ایوییشن میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک بیچ کرافٹ سپر کنگ ایئر B-200 جس کا رجسٹریشن نمبر نومبر 479 براوو رومیو تھا، ایسپن پٹکن کاؤنٹی ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا اور اس کی منزل راکی ماؤنٹین میٹروپولیٹن ایئرپورٹ برومفیلڈ کولوراڈو تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ایئر کرافٹ نے دن 1:43 پر مقامی وقت اور شام 8:43 UTC کے مطابق روانگی کے بعد سٹینڈرڈ کلائمب شروع کیا، اور کچھ معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آئے گا جو ایوییشن ہسٹری میں ایک تاریخ رقم کرے گا۔ پرواز کے 20 منٹ مکمل ہونے کے بعد کاکپٹ میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پائلٹ کی طبیعت کیبن پریشر لو ہو جانے کی وجہ سے اچانک خراب ہو گئی اور اس کا طیارے پر کوئی کنٹرول نہ رہا اور طیارہ انسانی گائیڈنس کے بغیر فضا میں اڑتا رہا۔ اسی لمحے طیارے کے آٹومیٹک سسٹم نے انسانی ان پٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مکمل کنٹرول سنبھالا، جو صرف شدید ایمرجنسیز کے لیے بنایا گیا تھا۔ گارمن ایمرجنسی آٹو لینڈ سسٹم نے پائلٹ ان پٹ کی کمی ڈیٹیکٹ کی اور بغیر کسی انسانی مدد کے فلائٹ کو مکمل طور پر مینیج کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ یہ ٹیکنالوجی واقعی ایک کمرشل عملی پرواز میں جان بچانے کے لیے کام کرتی رہی۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق آٹو لینڈ سسٹم نے فوری طور پر اسکواڈ کوڈ 7700 ٹرانسمٹ کیا، جس سے کنٹرولرز کو فوری اطلاع ملی کہ ایک جنرل ایمرجنسی چل رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کنٹرولرز نے ایک ایسی آواز سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی، نہ ہی کسی پریشانی یا دباؤ میں پائلٹ کی آواز، بلکہ ایک پرسکون آٹومیٹڈ اناؤنسمنٹ جو ایئر کرافٹ کی کنڈیشن، لوکیشن، پائلٹ کی انکیپیسیٹیشن اور لینڈنگ کی اجازت کا ذکر کر رہی تھی۔ I've got a Nordo King Air that's also experiencing emergency, so I'm going to have to full stop you on this one. Turn base when they want to direct it. Niner, Bravo, Romeo, pilot incapacitation. 2 miles south of Kilo, Bravo, Juliet, Charlie, emergency auto land in 19 minutes on runway 30 right at Kilo, Bravo, Juliet, Charlie. Currently about, the computer's estimating to be on the ground here in a few minutes, and they are doing RLM procedures. We are expecting them to kind of stop on the runway. 479er, Bravo, Romeo, pilot incapacitation. 7 miles southeast of Kilo, Bravo, Juliet, Charlie, emergency auto land in 13 minutes on runway 30 right at Kilo, Bravo, Juliet, Charlie. November, 479er, Bravo, Romeo, pilot incapacitation. 5 miles southeast of Kilo, Bravo, Juliet, Charlie, emergency auto land in 9 minutes on runway 30 right at Kilo, Bravo, Juliet, Charlie. Aircraft November, 479er, Bravo, Romeo, pilot incapacitation. 6 miles southeast of Kilo, Bravo, Juliet, Charlie, emergency auto land in 4 minutes on runway 30 right at Kilo, Bravo, Juliet, Charlie. Niner Metro Tower, if you can hear me, any runway, clear to land. Wind 350 at 6 altimeter 3000. November, 479er, Bravo, Romeo, pilot incapacitation. 2 miles southeast of Kilo, Bravo, Juliet, Charlie, emergency auto land in less than 1 minute on runway 30 right at Kilo, Bravo, Juliet, Charlie. Tower, the airport is currently closed. We're not sure an ETA on when it's going to be back open.
آٹو لینڈ سسٹم نے ایئر کرافٹ کی لوکیشن، موجودہ فیول اور قریب ترین محفوظ ایئرپورٹ جو کہ راکی ماؤنٹین ایئرپورٹ تھا اس کے رن وے 30 کا تجزیہ کیا اور اس کو سب سے محفوظ لینڈنگ سائٹ کے طور پر منتخب کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے یہ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر سراؤنڈنگ ایئر سپیس کو بند کر دیا اور رن وے کلیئر کر دیا، اور اس ایئر کرافٹ کو ہر طرح سے مکمل طور پر کسی بھی رن وے پر اترنے کی اجازت دے دی گئی۔ دوپہر 2:19 مقامی وقت کے مطابق ایئر کرافٹ نے گارمن آٹو لینڈ سسٹم کی گائیڈنس اور کنٹرول کے ساتھ رن وے 30 پر سموتھ ٹچ کیا اور آٹومیٹک گائیڈڈ رول کے ساتھ رن وے کے آخر میں کمپلیٹ سٹاپ کیا، اور انجنز بغیر کسی انسانی مداخلت کے آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ جب ایئر کرافٹ مکمل طور پر سیکیور ہوا تو ایمرجنسی کریوز نے آگے بڑھ کر تصدیق کی کہ ایئر کرافٹ اور پائلٹ مکمل طور پر محفوظ ہیں اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگلے ہی دن 21 دسمبر 2025 کو گارمن نے باضابطہ طور پر اس واقعے کی تصدیق کی اور اسے آپریشنل فلائٹ میں آٹو لینڈ کا پہلا لائیو ایمرجنسی ایکٹیویشن قرار دیا۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بیورو نے معلومات جمع کرنا شروع کی۔ پائلٹ کی میڈیکل کنڈیشن اور سسٹم ٹریگر کی تفصیلات ابھی عوام کے لیے جاری نہیں کی گئی، مگر نتائج نے کسی کو شک کی گنجائش نہیں دی۔ ایک ایئر کرافٹ نے خود فیصلے کیے، خود کو محفوظ جگہ تک پہنچایا اور اپنے اندر موجود جان بچائی۔ ایویشن کی تاریخ میں پہلی بار بچاؤ صرف مہارت سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی سے ممکن ہوا، وہ ٹیکنالوجی جو اسی لمحے کے لیے تیار کی گئی تھی جب مہارت ناکام ہو جائے۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی پرواز کی کامیابی انسان کی مہارت سے زیادہ اس جدت پر منحصر ہوتی ہے جو ہر لمحے خطرے کے لیے تیار ہو۔ سبسکرائب کیجئے میڈے اخبار، جہاں ہر پرواز کے پیچھے ایک کہانی ہے۔